سید ذیشان حاضر، حدیث نبوی ہے کہ آخری زمانے میں قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کریے کہ یہ ظاہری طور پر قرآن کو اٹھایا جائے گا۔ اچھا، پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی، اب یہ قرآن شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن شریف کیا کتابی صورت میں تھا؟ تو پھر کس کو اٹھایا؟ یہ تو حضور کے دور میں کتابی صورت میں نہیں تھا نا، پھر یہ کہاں تھا؟ حضور کے سینے میں تھا نا۔ تو پھر مراد اس سے کیا ہوئی کہ ایسا کوئی بندہ نہیں بچے گا جس کے سینے میں قرآن ہو، یعنی قحط الرجال کا دور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قحط الرجال کا دور ہوگا۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ جس کے سینے میں قرآن ہو، ظاہری طور پر تلاوت کرنے والے ہوں گے، بڑی خوبصورت قرأت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ قائلون قرآن کثیرا، کہ بھائی قرآن کو جو ہے تلاوت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن جو دل سے قرآن پڑھتے ہیں نا وہ مخلصین چند ایک ہی ہیں۔ تو اب قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا سے مراد کیا ہو گئی کہ ایسا بندہ کوئی زمانے میں بچے گا نہیں جس کے سینے میں قرآن ہو۔ ہمارے یہاں تو ایک عام، بلکہ یوں کہوں گا کہ ایک بات غلط العام ہو کے مشہور ہے کہ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ وہ حافظ قرآن کے سینے میں کب گیا تھا قرآن؟ وہ تو دماغ میں گیا ہے، دماغ میں گیا تبھی تو بھول جاتا ہے وہ۔ ہر سال تراویح سے پہلے ریویژن کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کسی کو نہیں پتا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہے کچھ خاص مومنوں کے سینوں پر ہوتا، تو ایسے لوگ نہیں رہیں گے۔ جب ایسے لوگ ختم ہو گئے پھر امام مہدی کا ظہور ہوا ہے نا، اب دوبارہ سینوں میں قرآن جا رہا ہے، اب دوبارہ سینوں میں قرآن جا رہا ہے۔ اٹھ گیا تھا سرکار، پھر واپس لے آئے نیچے۔ Bringing light, love, and peace in your life.